پروفیسر غامدی صاحب آج کل بہت آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ آپ انکار کرتے ہیں رجم کا. میرا پچھلا بیان اس پہ ہوا تھا نا کہ زانی کی سزا اسلام میں کیا ہے. جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اسلام میں سزا یہ ہے کہ پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے. تو غامدی صاحب نے اس کا انکار کیا اس سزا کا کہ یہ نہیں ہے اسلام میں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. ہم صاحب آپ نے اپنے موقف کی تائید میں جس آیت کو پیش کیا ہے اور اسی آیت پر آپ سٹینڈ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہم پر واضح کر دیا ہے کہ موت اور فساد فی الارض کے علاوہ کسی جرم کی پاداش میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر آپ کا یہ موقف ہے اور ظاہری بات ہے اس موقف کے تمام انسان پابند ہیں، تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ نے شادی شدہ زانیوں کو رجم کی یعنی موت کی سزا دی ہے، جبکہ آپ کے اصول کے مطابق تو موت کی سزا صرف قتل اور فساد فی الارض کے جرم میں دی جا سکتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بالکل وضاحت سے دو ٹوک انداز میں بتائیے گا، جب اللہ کے پیغمبر رجم کی سزا مقرر کر رہے ہیں شادی شدہ زانیوں کے لیے، تو پھر آپ کا یہ جو اصول ہے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بحث غلط فہمی ہے. میں اس سے پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ فساد فی الارض کے تحت زنا کی بعض صورتیں بھی آتی ہیں. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ قتل کب فساد فی الارض بن جاتا ہے، چوری کب فساد فی الارض بن جاتی ہے، اور زنا کب فساد فی الارض بن جاتا ہے. یاد کیجئے میں نے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ اگر عورتیں کہبگری شروع کر دیں یا لوگ اشاعت فاحشہ کو کاروبار بنا لیں تو یہ بھی فساد فی الارض ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص عورتوں کی عصمت دری کرنے لگ جائے یا اوباشی کے ساتھ لوگوں کی بہو بیٹیوں کے لیے گلی محلوں میں خطرہ بن جائے تو یہ بھی فساد فی الارض ہے. میں یہ سب چیزیں اس سے پیچھے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کو یہ سزا دی ہے، اور ان مجرموں کا معاملہ خود قرآن میں زیر بحث آ گیا تھا. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے اپنی کتاب میزان سے رکھ دیتا ہوں. میں اس پر یہ سب چیزیں لکھ چکا ہوں. ذرا سنیے کہ معاملہ کیا ہوا. قرآن مجید نے زنا کے مجرموں کا ذکر سب سے پہلے سورہ نساء میں کیا ہے، اور یہ دیکھیے کہ وہاں کیا فرمایا. اس میں ایک بات تو یہ کہی کہ وہ لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں جو یاری آشنائی کے کسی تعلق میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہ بتایا ہے کہ ان کو ایذا دی جائے. یہی ایذا ہے جسے بعد میں سورہ نور میں متعین کر دیا گیا کہ وہ 100 کوڑے کی ایذا ہے. اس آیت سے متصل پہلے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. یہ سورہ نساء کی آیت 15 ہے. اس میں ان عورتوں کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے جو کعبہ گری کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیتی ہے. پہلا جملہ یہ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں. یا مرد زیر بحث ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بدکاری کو اگر پیشے کے طور پر اپنایا جائے گا تو وہاں عورتیں ہی زیر بحث آئیں گی. ٹھیک. ہم بھی جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ طوائفوں کا کیا ہوگا. یہ صورتحال قرآن میں زیر بحث آ گئی ہے. اچھا. اور قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کا ترجمہ سنیے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ دیکھیے کہ زنا کی سزا اس کے متصل بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں نے بدکاری کو پیشہ بنا لیا ہے. یہ اگر شب و روز اسی کام میں لگی ہوئی ہیں تو ان پر 4 گواہ طلب کرو. کس بات کے گواہ؟ ظاہر ہے کہ ایک بستی میں، ایک علاقے میں، ایک محلے میں اگر اس طرح کا کام ہوتا ہے تو لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں. سزا دینے سے پہلے یہ قانونی تقاضا پورا کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس علاقے کے، اس محلے کے 4 لوگ آ کے بتائیں
کہ فی الواقع انہوں نے اس طرح کا کوئی اڈا قائم کر رکھا ہوا ہے، کوئی کعبہ گری کا پیشہ یہاں جاری ہے، کسی عورت کے ہاں اسی طرح مردوں کا آنا جانا ہے، اور وہ اس کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ اس بات کے گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کرو۔ ٹھیک، فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں بند کر دو۔ کیا سزا کے طور پر؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ یا تو یہ اللہ کے پاس چلی جائیں گی اس دوران میں، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور یا یہ ہوگا کہ اللہ ان کے لیے خود رہنمائی فرمائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے متعلق کسی بھی سزا کے نفاذ سے روک دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ پابند رہیں گی۔ زنا کے مجرموں کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ آگے صراحت کر دی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ ٹھیک یہ بھی زنا ہی ہے، لیکن یہ عام زنا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ عام زنا نہیں ہے، اس کی نوعیت اب کیا ہے، ان کو کس طرح کا مجرم قرار دینا ہے، ان کو کیا سزا دینی ہے، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا۔ یہ فرمایا کہ ہم اب ان کے بارے میں بتائیں گے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں کا اسلوب دلیل ہے کہ یہ کہبہ عورتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے، اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے۔ یہ ایک سوال رہا ہے ہمارے ہاں، ہماری پوری علمی تاریخ میں، کہ یہاں مرد زیر بحث کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ مرد اس وجہ سے زیر بحث نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں۔ یعنی اب اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے جس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ مجرم، یعنی اس طرح کی عورتیں یا اس نوعیت کے دوسرے مجرم، یہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بے رہروی کو اپنا معمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں۔ یہی میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یعنی جب ہم نے اس آیت کی شرح کی تھی کہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس وقت میں نے واضح کر دی تھی۔ اس وجہ سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں، زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے، اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی یا کعبہ گری کہیے، یا جس طرح کے وہ جرائم کر رہے ہیں اس کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے، مائدہ کی اسی آیت کے حکم ان یقتلوا کے تحت رجم کر دیے جائے۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عورتوں کے بارے میں یا اس نوعیت کے دوسرے مجرموں کے بارے میں فرمایا تھا۔ اس میں یہ بات پوری طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا بارہا ہوتا ہے، اور ہم اس سے واقف ہیں، کہ ایک شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس جرم میں 2-3 جرائم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مال لوٹنے کے لیے کسی ایک گھر میں گیا ہے، وہاں اصلاً تو مقصود یہی تھا کہ وہ مال لوٹ کے لے جائے گا، لیکن مال لوٹنے کے لیے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں نے کچھ مزاحمت کر دی۔ ممکن ہے کہ مال بھی لوٹا ہو اور کسی کو اس نے قتل بھی کر دیا ہو، اور ممکن ہے کہ مال بھی لوٹا ہو اور کسی عورت کی عصمت دری بھی کر دی ہو۔ اس طرح کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ ڈاکے میں بالعموم پیش آ جاتے ہیں۔ اب جب اس طرح کے مجرم کو دیکھا جائے گا تو یہ اصل میں 3 جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے۔ جب یہ 3 جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے تو ہمارے ہاں بھی قانون میں پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس جرم کی یہ سزا دی جائے گی، اس جرم کی یہ سزا دی جائے گی، اور اس کی یہ سزا دی جائے گی۔ اس طرح کی عورتیں یا اس نوعیت کے مجرم، زنا کے مجرم تو ہیں ہی، جب وہ زنا کے مجرم ہیں تو زنا کے جرم میں قرآن نے بتا دیا ہے اور سورہ نور میں واضح کر دیا ہے کہ اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ یہ ان کا وہ جرم ہے جو بہرحال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اوباشی جمع ہو گئی ہے، اشاعت فاحشہ جمع ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے جرم کو معمول بنا لینا جمع ہو گیا ہے، اس کے ساتھ مسافت جمع ہو گئی ہے۔ اب یہ جو چیز ساتھ جمع ہوئی ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فساد فی الارض قرار دے رہے ہیں۔ یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فساد فی الارض قرار دے رہے ہیں
تو اب فساد فی الارض کی آیت میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. اس میں سب سے اوپر کون سی سزا بیان ہوئی ہے؟ ان یقتلوا، جی یعنی ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. سب سے نیچے کیا سزا بیان ہوئی ہے؟ اور ینفوا من الارض، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے یہ بتایا کہ اگر رعایت کے مستحق ہوں تو زنا کی سزا دے کر 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر رعایت کے مستحق نہیں ہیں تو پھر ان کو عبرتناک طریقے سے اللہ کے یہاں پہنچا دیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مدعا ہے. پوری بات یہ ہے، اس کو دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 4414. فرمایا خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. آیت کو پھر دیکھیے، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے گا. آپ نے فرمایا لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے. اللہ نے راہ نکال دی. تو یہ معلوم ہوا کہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے شرح کی ہے یہ اصل میں اللہ کی ہدایت کے مطابق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے. یعنی آپ نے خود یہ فیصلہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ ایک ہی جرم کے مرتکبین نہیں ہیں، انہوں نے 2 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، زنا بھی اور اس کے ساتھ فساد فی الارض بھی. لہٰذا اب ان کو ان دونوں جرائم کی سزا ملنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو. اللہ نے راہ نکال دی. البکر بالبکر جلد و میت و نفی و ثنا والسیب بالسیب جلد و میت و رجم. اس طرح کے مجرموں میں کنواریوں کے ساتھ ہوں گے اور انہیں 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے گی. یہ رعایت کے مستحق ہے. اسی طرح شادی شدہ مرد و عورت بھی سزا کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ہوں گے اور انہیں 100 کوڑے اور سنگساری کی سزا دی جائے گی. تو یہ آپ نے سزا بیان فرمائی. قرآن مجید نے ان عورتوں کا ذکر کیا. قرآن مجید نے بتایا کہ ان کے معاملے کو معلق رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اس کے تحت آپ نے یہ سزا دی ہے. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی جس آیت کو ہم نے پیش کیا اور یہ بتایا کہ قرآن فساد فی الارض کو کس طرح دیکھتا ہے، فساد فی الارض کے لیے کیا سزائیں مقرر کرتا ہے، قرآن مجید اس میں کیا قانون بیان کر رہا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت اب آپ سن لیجئے. سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے یہ رجم کیوں کیا گیا؟ جی ظاہر ہے کہ پہلا سوال یہی ہے، رجم کیوں کیا گیا؟ دیکھیے رجم کیا ہے، یہ اصل میں قتل کرنے کی ایک عبرتناک صورت ہے. چنانچہ سب سے جو پہلی سزا بیان ہوئی ہے وہ اگر آپ آیت کا مطالعہ کریں وہی 33-34 آیات جی جن میں فساد فی الارض کی سزائیں بیان کی گئی ہیں. تو قرآن نے فرمایا ان یقتلوا، سب سے پہلی سزا یہ ہے. میں نے لکھا ہے آیت میں اس سزا کے لیے ان یقتلوا کے الفاظ آئے ہیں. ان کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے محاربہ یا فساد فی الارض کے یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں بلکہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ یہ صرف قتل نہیں کیے جائیں گے، عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قتل یہاں تقتیل کی صورت میں آیا ہے. یعنی اس میں کیا ہوا ہے، اس میں ایک ہی معنی کے افعال میں اضافہ ہو گیا ہے. میں اس قاعدے کی وضاحت کرتا ہوں. عربیت کے ادا شناس جانتے ہیں کہ بنا میں یہ زیادت نفس فعل میں شدت اور مبالغے کے لیے ہوئی ہے. یعنی ایک ہی مفہوم کا فعل ہے، وہ ثلاثی مجرد میں تھا، اسی میں آپ نے تفعیل بیان کر دیا، اسی میں افعال بیان کر دیا. تو اب یہ زیادت ہو گئی ہے بنا میں، حرف کی زیادت، یہ مبالغے پر دلالت کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، فعل کی شدت بیان کرنا مقصود ہے. یہ شدت کبھی فاعل کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، کبھی مفعول کی طرف کثرت کی صورت میں، اور کبھی فعل کی شدت ہی کی صورت میں مطلوب اور مقصود ہوتی ہے. اس وجہ سے تقتیل یہاں شر تقتیل کے مفہوم میں ہے. شر تقتیل یعنی برے طریقے سے، بدترین طریقے سے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا. چنانچہ حکم کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان مجرموں کو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آموز ہو. رجم یعنی سنگساری بھی ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے. یعنی رجم کچھ نہیں ہے
وہ اصل میں قتل کی عبرتناک صورت ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے۔ یہ سزا کہیں باہر کھڑے ہو کر نہیں دی گئی، بلکہ انہی آیات میں جو سزا بیان کی گئی ہے اسی کا بعض مجرموں پر اطلاق کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو، اوباشی یعنی یہی کہ کعبہ گری شروع کر دی جائے، یہی کہ دوسروں کی عصمت دری کے درپے لوگ ہو جائیں، بہو بیٹیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے، تو اس کے لیے ایک جامع تعبیر ہے اوباشی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو یہ سزا اسی آیت کے حکم کی پیروی میں دی ہے۔ یہ تو ہوا رجم کا معاملہ۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے تو 2 سزائیں بیان کی ہیں، جی، یعنی 100 کوڑے کی سزا اور جلاوطنی کی سزا، 100 کوڑے کی سزا اور رجم کی سزا۔ ٹھیک، تو یہ جلاوطنی میں نے جیسے کہ عرض کیا وہ بھی اسی آیت سے آئی ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیے یہ خود یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ ماخذ کیا ہے، کہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، یعنی 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں درمیان میں او آتا ہے، یا یعنی یہ سزا دی جائے یا یہ سزا دی جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی۔ یہ وہی اصول ہے کہ ہر جگہ یہ دیکھا جائے گا جرم کیسا ہوا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، اور مجرم کے حالات کیا ہے۔ مجرم بعض اوقات بڑا جرم کر کے بھی اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہوتا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کو دیکھا جائے تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے۔ نفی کیا ہے؟ جلاوطنی، وہی جس کا میں نے ذکر کیا۔ تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ سزا میں انتہائی سختی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہو تو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجائش باقی رکھی جائے۔ ٹھیک، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستحق تھے، مجرم اوباشی کے ہیں، یعنی وہی کعبہ گری ہے، وہی بہو بیٹیوں کی عزت کے درپا ہونا ہے، فساد فی الارض کے مجرم ہے، لیکن رعایت کے مستحق ہے۔ مائدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی، اسی آیت سے وہ سزا بھی اخذ کی گئی ہے، اور وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا اسی آیت کے تحت رجم کر دیے گئے۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کی یہی آیات، یہ مائدہ کی 33-34 آیات ہیں، یہ دونوں سزائیں اسی سے اخذ کی گئی ہیں، دونوں روایت میں بیان ہوئی ہیں، دونوں کے لیے خود پروردگار عالم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک آخری چیز رہ جاتی ہے وہ ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق۔ جی، میں نے واضح کیا اس کو، زنا اور اوباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا۔ یعنی یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا معاملہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ جب آپ نے یہ سزائیں دی ہیں تو اس موقع پر پوچھا ہے کہ یہ مجرم شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ استفسار کیا آپ نے، یہ استفسار کس لیے کیا ہے؟ مجرم کے حالات کو جاننے کے لیے۔ اچھا، کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے چور کو سزا دینی ہے اور اخلاقیات قانون یہ کہتی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے رعایت ملنی چاہیے، تو میں پوچھوں گا کہ اس نے چوری کی ہے، یہ بھوکا تو نہیں تھا، اس کو اس کے کسی مالک نے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے والے شخص نے اس صورتحال سے دوچار تو نہیں کر دیا تھا، یہ ایسا کوئی نوجوان تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر چوری چکاری میں مبتلا ہو گیا، ابھی اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ 10 سوالات پوچھوں گا، پوچھیں گے۔ اسی طرح کا سوال ظاہر ہے زنا کے معاملے میں کیا جائے گا کہ یہ اوباش اب گلیوں بازاروں میں پھر رہا ہے، کیا اس کی شادی نہیں ہوئی؟ تو شادی کے بارے میں جو سوال ہے وہ حالات کو جاننے کے لیے کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ پہلی بنیادی بات جان لینی چاہیے۔ زنا اور اوباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار، یعنی جو سوال آپ نے کیا مجرموں سے، استفسار بھی اسی قبیل سے تھا
جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا. یعنی غلطی کیا ہوئی ہے ہمارے فقہا سے کہ انہوں نے اسے حکم کی بنیاد سمجھ لیا ہے. یہ مجرم کے حالات میں سے ایک حالت ہے. یہ چوری میں اور چیزیں ہوں گی، قتل میں اور چیزیں ہوں گی، زنا میں اور چیزیں ہوں گی. تو زنا میں آپ جانتے ہیں چونکہ اس میں جنسی انحراف ہوا ہے تو شادی بھی ضرور زیر بحث آئے گی. یہ دیکھا جائے گا نوجوان ہے، ایسا تو نہیں کہ والدین شادی میں تاخیر کر رہے تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس طرح برائی میں مبتلا ہو گیا ہے. کیا چیز ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی پرورش کہیں کیسے کوئی ہوئی ہے؟ نفسیاتی مریض تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. جی. اسی طرح چھوٹی عمر کا ہے تو یہ چیز بھی رعایت کا مستحق بنا دیتی ہے. چنانچہ فقہا نے اس کو مناتے حکم یعنی حکم کی بنیاد قرار دیا. ریزن سمجھ لیا یہ اصل میں حکم کی بنیاد ہے، وہ حکم کی بنیاد نہیں یہ ہے، کنڈیشن ہے وہ بس. احوال میں سے ایک حالت ہے جس کو دیکھنا ضروری تھا، جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیہ جلد کو شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ قرار دے دیا. وہ اس کو زنا کی سزا سمجھے. اب زنا کی سزا تو قرآن میں 100 کوڑے بیان ہوئی ہے. جی. جب انہوں نے زنا کی سزا سمجھا تو قرآن کا کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ ہو گئی ہے. کس نے منسوخ کی ہے؟ اس روایت نے کر دی. تو اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف تھی. گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی، گویا معاملے کی نوعیت نہیں، غلطی کیسے ہوئی ہے؟ گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں. یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں. لیکن انہوں نے یعنی فقہا نے اس یہ بھی کو یہی قرار دیا. جی. ہمیں غلطی کیا ہے؟ یہ بھی دیکھنا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہی دیکھنا ہے. اس یہ بھی کو یہی قرار دیا اور اس طرح ایک ایسی بے جوڑ چیز اسلام کے ضابطۂ حدود و تعزیرات میں داخل کر دی جو عقل و نقل دونوں کی روح سے بالکل بے بنیاد ہے. یعنی اس کے نتیجے میں وہ نسخ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کے نتیجے میں بے شمار اصول فقہ کے مباحث پیدا ہو گئے. کچھ بھی نہیں تھا، معاملے کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا گیا. اس کی صحیح جگہ کون سی تھی؟ وہ یہ کہ یہ فساد فی الارض کے مجرم ہیں اور زنا بہر انہوں نے کیا ہے. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اللہ کے پیغمبر نے اس کے امتثال میں یہ بات بھی بیان کی اور اس طرح کے مجرموں کو یہ سزا بھی دی. اس میں ادنا درجے میں قرآن مجید کے بیان کردہ حدود سے کوئی تجاوز نہیں. نام صاحب نقطہ دور دو چار کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو رجم کی سزا دی ہے وہ صرف زنا کے مجرمین نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فساد فی الارض کے بھی مجرمین تھے. اور خود قرآن مجید نے فساد کی جو سزائیں بیان کی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا اطلاق کیا، کوئی الگ سے حد جاری نہیں کی.